الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں اور نارکلانہ کے ہمارے غیور مسلمانوں، عام طور پر ہماری مجلسوں میں مقررین حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو سب سے پہلے شکوہ کے الفاظ سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں. وہ اس طور پر الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ آج حالات بہت خراب ہیں، آج ملک کے حالات بہت نازک ہیں، عالمی حالات بھی بہت نازک ہیں. اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں چند لمحوں کے لیے جو میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں تو بہت ہی سنجیدہ میں گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. وہ سنجیدہ گفتگو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ غور فکر کرنے کی کوشش کریں، بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ جن حالات کا ہم رونا روتے ہیں یا جو حالات ہمارے اوپر ہیں یا جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف ان حالات سے نہیں گزرے؟ کیا دنیا میں خطرناک سے خطرناک حالات ہمارے اوپر نہیں آئے؟ کیا اسی ملک کے اندر اگر ہم اسی ملک کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہیں تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی دہائی چھوڑ دیجئے، کوئی صدی چھوڑ دیجئے، کوئی دہائی ایسی نہیں گزری ہے، یعنی 10 سال کا بھی عرصہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں مسلمان نے بغیر کسی چیلنجز کا سامنا کیے ہوئے جو ہے زندگی گزاری. کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے. صدی کی بات چھوڑ دیجئے، دہائی کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی دہائی ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیلنجز کا سامنا نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، بتائیے، آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہی ایسا بنایا دنیا کا کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اہل حق کا، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اہل باطل کا. یہ حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے نا، یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے نا، یہ حق اور باطل کی کشمکش شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک یہ نظام چلتا رہے گا اور یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ باطل پوری طاقت سے، پوری شان و شوکت سے، اپنی پوری فرعونی قوت سے وہ اہل حق پر غالب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف جب اہل حق بیدار ہوتے ہیں، جب اہل حق اپنی اصلی صلاحیت اور اپنی
ایمانی جرأت کا اور اپنی ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اہل باطل جو ہے وہ دم دبا کر کے جو ہے وہ میدان چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ یہ باطل اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو کشمکش کا معاملہ ہے وہ شروع سے یہ ہمیں ذہن بنانا ہوگا۔ اب بتائیں ہم سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی بہت لمبی چوڑی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں جن کو ہم سیرت کی کتاب کہتے ہیں، ان سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں۔ ہمارے اکابرین نے تو 20 جلدوں کے اندر، 20 وولیم کے اندر جو ہے کتابیں لکھ کر کے امت کے لیے انہوں نے وراثت میں چھوڑ رکھی، لیکن اتنی طویل اور ضخیم کتاب اگر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے سیرت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ اور نچوڑ رکھا گیا۔ بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، بہت ساری اسکولوں کے اندر بھی جو ہے، مدارس میں تو چلتے ہی ہیں، اسکولوں کے اندر بھی جو ہے وہ داخلی نصاب ہے۔ وہ ہے رحمت عالم۔ رحمت عالم کون ہے؟ آپ مکی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، اس کے بعد مدنی زندگی دیکھیں۔ مکی زندگی میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے اوپر، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بدتمیزیاں کی گئی، ان کو جو ایذا رسانی کا معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر جو کچھ کیا گیا، وہ سب ایک طرف۔ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہجرت کر جانے کے بعد چین اور سکون کی راحت لیں گے، راحت کی نیند سو پائیں گے، سکون کے ساتھ ہم مناجات کر پائیں گے، سکون کے ساتھ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کر پائیں گے، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ہم وقت دے پائیں گے۔ لیکن ہجرت کر جانے کے بعد بھی، ہجرت کے بعد بھی جو مرحلہ ہے آپ دیکھیں، سن 1 ہجری، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، سن 5 ہجری، 7 ہجری، 10 ہجری، آپ دیکھتے چلے جائیں، کوئی صدی ایسی نہیں گزری، کوئی سال ایسا نہیں گزرا، کوئی سن ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ اور چین کے ساتھ جو ہے آپ نے 24 گھنٹے بھی گزارے۔ آج کیا ہے؟ آج فلاں جو ہے یہودی جو ہے سازشیں کر رہا ہے، وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مشرق کہیں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ مشرقین اور یہودی جو ہے دونوں مل رہے ہیں اور دونوں مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ غزوہ بدر دیکھ لیجئے، غزوہ احد دیکھ لیجئے، غزوہ خندق دیکھ لیجئے، سب کا پس منظر دیکھیے کیا ہے، کیا ہے پس منظر۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سکھ اور چین کے ساتھ 6 مہینہ بھی جو ہے انہوں نے گزارے۔ کہیں نہ کہیں کوئی غزوہ کا معاملہ پیش آ رہا، کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی، حالات مسلط کر دیے گئے۔ تو اے میرے بھائیوں، اگر ہم اس امید کے اندر ہم جی رہے ہیں اور اس غلط فہمی کی دنیا کے اندر اگر ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں راحت مل جائے گی اور ہم ایک پرتعیش زندگی گزار سکیں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے، راحت کی زندگی گزار سکیں گے، تو یاد رکھیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ راحت کی سانس لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور اللہ کے نافرمان اور باغی بندوں کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی کا خواب وہ دیکھیں گے، راحت اور سکون کا خواب وہ دیکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں اسٹرگل کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہارے 2 فرائض منصبی ہے، اللہ کی زمین سے ظلم کا، فساد کا، بے حیائیوں کا، فحش
باتوں کا خاتمہ کرنا، دنیا کی اللہ کی سرزمین سے ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کو پھیلانا، معروفات کی اشاعت، اچھی باتوں کو جو ہے پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اس کا ماحول بنانا۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی اینٹی سوشل پیدا ہو رہے ہیں، سماج مخالف پیدا ہو رہے ہیں، علاقہ مخالف پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے ملک مخالف پیدا ہو رہے ہیں، یا دنیا کی اس زمین کے اوپر اگر کوئی طغیانی اور کوئی سرکشی اور کوئی فساد پھیلانے کی جو ہے اگر جرات کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تو ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں بلکہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، کیسے فرعون کے محل میں گئے ہیں، اور فرعون کے محل میں جانے کے بعد پھر کیسے حالات ان کے اوپر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، کیسے انہوں نے دعوت پیش کی، کیسے انہوں نے ان کی قوم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے واقعہ پڑھ لیا جائے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا جائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا جائے۔ کیا قرآن کی آیتیں کیا ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ دنیا کے اندر مومن جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے؟ راحت اور سکون کی دولت اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو عطا فرمائیں گے جب اس کی آنکھ بند ہو، اس کی آنکھ بند ہو۔ بلکہ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم لوگ ظلم سہتے رہیں گے، کب تک یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں اٹھاتے رہیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یاتکم، اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلی قوموں کے اوپر وہ حالات آئیں۔ مستهم البأساء والضراء، وہ مصیبتیں اور وہ تکالیف کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پچھلی قوموں کے اوپر جب یہ حالات آئیں، جب یہ مصیبتیں اور جب یہ واقعات ان کے ساتھ پیش آئیں، تو اور قوم کا معاملہ تو قوم کا معاملہ، اس وقت کے نبی بھی اتنی مصیبتوں کے اندر گر گئے، اتنی سخت آزمائش کے مرحلے سے وہ گزرے کہ قوم کا معاملہ تو چھوڑ لیجئے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو ہے وہ کہہ اٹھے، کیا کہہ اٹھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کو یہ یقین دہانی کرانی پڑی کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے جانفشانی اور مصائب کا سامنا کرنے والے میرے بندو، یاد رکھو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب۔ تو اے میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے اور راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو حالات ہمارے سامنے آئے، کسی ملک کی بات کرتے ہیں، کسی ملک کے اندر اس سے بھی بدتر حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس کو فیس کیا۔
اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ فیس کیا ہے۔ ابھی جو یہ قانون ہے، جو وقف امندمنٹ بل جو لانے کی ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں چھیڑا جا رہا ہے، ہمیں اکسایا جا رہا ہے کہ ہم راستوں پر آئیں، سڑکوں پر آئیں، اور ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں ورگلایا جا رہا ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ تو یہ جو وقف امندمنٹ بل جو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی ایک ناپاک قانون ہمارے اوپر مسلط کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس سے قبل بھی جو ہے اس طرح کے حالات کا سامنا ہمارے اکابرین کو کرنا پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب شاہ بانو کیس کا معاملہ پیش آیا تھا، جب پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون بنا کر، کسی کورٹ کے ذریعے سے قانون بنا کر کے جب قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے، اور اس وقت جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے اکابرین تھے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی، اور ان جیسے اکابرین، جب انہوں نے جس طریقے سے مقابلہ کیا اور حکومت کو جس طریقے سے ڈوٹوک انداز میں یہ کہہ دیا، یہ جواب دے دیا کہ اس ملک کے اندر رہیں گے، اس ملک کے اندر ہم رہیں گے تو قرآن سے وابستگی کے ساتھ رہیں گے، مسجد کی وابستگی کے ساتھ رہیں گے، اپنے شاعر کے ساتھ رہیں گے، شاعر اسلام سے، اپنے اسلامی قانون سے، قرآنی قانون سے ہم ذرہ برابر بھی ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے کا شاہ بانو کیس کے معاملے میں جس طرح مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا، جس طرح مسلمانوں نے بیداری کا مظاہرہ کیا تھا، ہمیں خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے سرخی مسلمانوں کے اوپر۔ اس وقف مجوزہ وقف امندمنٹ بل کے معاملے میں بھی مسلمان اتحاد و اتفاق کا وہی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے شاہ بانو کیس کے معاملے میں برگیڈ میدان کو بھر دیا گیا، پورا کلکتہ جو ہے وہ بھر دیا گیا تھا، پورے کلکتہ کی دکانیں بند ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے اگر اس کالے قانون کو اگر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو اسی کلکتہ کی سرزمین پر پچھلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں ہمارے بورڈ کے باوقار صدر محترم اور ہمارے بورڈ کے باوقار جنرل سیکریٹری جناب حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب اور صدر محترم جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھرے میڈیا کے اندر انہوں نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ ہم اس معاملے میں ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، دستور کے دائرے میں رہ کر کے، جمہوریت کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو اپنا یہ قانون واپس لینا ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو کچھ بھی کرنا ہوگا، آئین اور دستور کے دائرے میں رہ کر کے ہم آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہے۔ جب ہمارے قائدین، جب ہمارے بورڈ کے معزز ہمارے جو ہے قائدین جب ہمیں آواز دیں کہ نہیں مسلمانوں اب وقت نہیں ہے کہ تم دکانوں کے اندر بیٹھے رہو، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو، تم اپنے کاروبار میں لگے رہو، آؤ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، آؤ مساجد کی حفاظت کے لیے، آؤ مدارس کی حفاظت کے لیے، آؤ اپنے قبرستان کی زمینوں کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے راستوں پر آ جاؤ۔ تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر لازم ہوگا، فرض ہوگا کہ اسے نکلنا ہوگا اور قربانی دینی ہوگی، اور جس طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا قائدین کی طرف سے، ہمارے پیشواؤں کی طرف سے، تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہوگا کہ مسلمان جو ہے اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کوئی میں جذباتی بات آپ کے سامنے نہیں کرنے آیا، میں آپ کے سامنے یہ بتانے آیا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں تدبیر کرنا چاہیے، جو ہمیں تدبیر کرنا چاہیے وہ ہم تدبیر کر رہے ہیں، قانون کے سہارے سے، دستور کے سہارے سے، ملک
کے آئین کے سہارے سے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمارے بڑے کر رہے ہیں الحمدللہ، سوئے ہوئے نہیں ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ہمارے کیا کہیے ہماری بدقسمتی کہ فیس بکیا لوگ جو ہے نا یہ پورے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ فیس بک میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ان کا دن رات کا کام یہی ہے علماء کے خلاف بھونکنا، کوئی کام نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے یہ ملت کا یہ کام ہے، چلو چل کر کے زمینی سطح پر کام کرتے ہیں، کہیں پر نظر نہیں آئیں گے، لیکن علماء کو کوسنا، علماء کو برا بھلا کہنا، دشنام ترازی کرنا، گھونڈے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ ان کا شیوا بن چکا ہے، یہ ان کی پہچان بن چکی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر جو ہمارے نوجوان بند ہیں یا جو مسلمان بند ہیں جیلوں کے اندر حق اور انصاف کے لیے، مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے، مدارس کی حفاظت کرتے ہوئے، جیلوں کے اندر جو لوگ بند ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنے دن رات گزار رہے ہیں، شب و روز گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس میں سے آپ تعداد دیکھیے کن کی تعداد ہے، یہی مساجد اور مدارس والے لوگ ہیں، یہی مدرسے والے لوگ ہیں، یہی بوریا نشین حضرات ہیں جن کو ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ آج امت کے اوپر یہ آنچ آئی ہے، آج امت کے اوپر یہ آفت آئی ہے، کون پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلہ کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ یقیناً یہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام دنیا، جب علماء کرام بھی انسان ہیں، کمزوری کس کے اندر نہیں ہے، خامیاں کن کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر بھی یقیناً خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ بھی ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان سے بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو، اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھیں اور اپنے قائدین کے خلاف ہمیشہ جو ہے زبان درازی کرتا رہے، تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ یہ بدترین منافقت ہے۔ میدان چھوڑنے والے جب میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا تو اپنے قائدین کے اوپر جو ہے خامیاں نکالتے ہیں۔ یاد رکھیں جب غزوہ احد ہوا تھا نا، غزوہ احد، جو لوگ اہل علم ہیں جن کا مطالعہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کتنی کی تعداد میں نکلے تھے غزوہ احد میں مسلمان؟ 1000 کی تعداد میں نکلے تھے نا، 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، اور اس میں سے 300 لوگ راستے سے ہی چھٹ گئے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین حضرات۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے سائڈ لے لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے میرے مشورے کو نہیں مانا، یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے یہی حالت آج بھی ہے۔ اس وقت مارکا آرائی کا ٹائم ہے، اس وقت ہاتھ دو ہاتھ کرنے کا وقت ہے، دو بدو سامنے آنے کا معاملہ ہے۔ جب علماء کرام نے آواز لگائی ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ان فسطائی قوتوں سے، ہمیں مقابلہ کرنا ان فاشسٹ نظریہ پر یقین رکھنے والوں سے، آؤ میدان کے اندر، تو آپ ہیلا بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہے بس یہ پوری امت کو جو ہے فساد کے اندر جھونک دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ، یہ منافقانہ الفاظ ہیں، تاریخ کے اوپر غور کریں گے کہ منافقانہ الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منافقوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اے میرے بھائیوں، اس وقت میں بہت ہی مؤدبانہ طور پر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے، جو ریشمی رومال تحریک کے بانی ہیں، انہوں نے جو یہ کہا تھا جب مالٹا جیل سے واپس آئے تھے اور مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جن باتوں پر غور کیا ہوں اور مسلمانوں کی تنزلی یا مسلمانوں کی پستی کے اسباب پر غور کیا ہوں، تو مجھے دو باتیں نظر آئی ہیں کہ مسلمان پستی میں کیوں ہیں یا تنزلی کے شکار کیوں ہیں۔ تو دو باتیں نظر آئی۔ ایک پہلی بات انہوں نے کیا کہا سب سے اول نمبر پر کہ مسلمانوں نے قرآن سے پہلو تہی اختیار کرا، مسلمان نے عملاً قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپسی انتشار، افتراق، انتشار، مسلمان یہ آپسی انتشار کو ختم کر لے
اور قرآن سے وابستگی اختیار کر لے. خدا کی قسم اس ملک سے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان کا کوئی بال بھی کر سکتا ہے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیں جو ہے انفراسٹرکچر بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. کس کی شکل میں؟ مسجد کی شکل میں. میرے بھائیوں مسجد کا کردار، ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی مجھے پرچی تھما دی گئی ہے اور میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں مسجد کا کردار کو دیکھتا ہوں. ایک طرف تاریخ پڑھتا ہوں، دور نبوت کے حالات کو پڑھتا ہوں، دور نبوت کی تاریخ کو پڑھتا ہوں، خلفائے راشدین کے دور کی تاریخ پڑھتا ہوں، اور ایک طرف اپنی مساجد کا جو نظام دیکھتا ہوں. تو کسی بھی طور پر وہ تاریخ کے مطابق جو ہے ہمارے مساجد کا کردار نظر نہیں آتا ہے جو دور نبوت کے اندر تھا. مسجد صرف 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں. اس سے بڑا میڈیا سیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، میڈیا سینٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے مسجد سے بڑھ کر. مسلمانوں کے تمام اجتماعی مسائل کا حل مسجد کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا ہے. تعلیمی مسئلے کا حل مسجد سے ہو، سماجی مسئلے کا حل مسجد سے ہو، اور جتنے بھی جو ہے سماج مخالف جتنے بھی کام ہیں ان کا قلعہ کما کرنے کا کام، یہ منصوبہ بندی اور مسلمانوں کو عروج بخشنے والے جو بھی کام ہیں سارا کام مسجد سے انجام پانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیجئے کہ جب کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جب فوج تیار ہو رہا ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے، تو فوج کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی کے صحن. غیر مسلمین جو ڈیلیگیشن غیر مسلموں کے وہ کہاں ملاقات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولیے نا بھائی کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. مریضوں کی تیمارداری اور کمزوروں اور بے کسوں کا مدد، جو بھی سوشل کام ہو سکتے ہیں وہ سارا کام جو ہے مسجد سے انجام دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور ہمارے مسجد کے خاص طور پر اس مسجد کے ذمہ سے پہلے بھی مجھے اتفاق ہوا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا. میں ایک بار پھر آپ سے معتبرانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، دستبستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس نارکل ڈانگا کی اس جامع مسجد کو ایک ماڈل بنائیں پورے شہر کے لیے، اور یہاں سے وہ سارے کام کریں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو وہ جھگڑے کا حل جو ہے طلب اور اداروں سے نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے ہوگا؟ پارٹی آفس سے نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہونا چاہیے. شادی بیاہ کے موقع پر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ کا نظام، شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے، غیروں کی شادی میں ہماری شادی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرے بھائیو آئیے مضبوطی کے ساتھ آئیے، اپنے اندر مضبوطی پیدا کیجیے. افراد سازی کا کام بڑے پیمانے پر پوری مضبوطی کے ساتھ افراد سازی کا کام مسجد سے انجام دیجیے. 24 گھنٹے کے لیے مسجد کو آباد کیجیے. اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو. انشاءاللہ کبھی فرصت سے وقت ملا تو آپ سے روبرو جو ہے گفتگو کروں گا اور اپنے دل کے جو ہے یہاں کانوں میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تھوڑی تاخیر ہو گئی، میں اس جلسے کے میزبان حضرات سے بہت ہی معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخروئی اور عزت نصیب فرمائے اس ملک کے اندر. اور آج ہی کی رپورٹ ہے کہ آج 2 مسلمان ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں سنبھل کے اندر. ان کے لیے دعا کیجیے گا، دعا کرنا نہ بھولیے گا. شہید ہوئے ہیں مسجد کی حفاظت کے لیے. اس لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ تیاری تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایمانی قوت کا، ایمان کا اضافہ کریں اور مسجد کے اندر ایسا نظام بنائیں. انشاءاللہ امام صاحب کی رہنمائی میں ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کریں کہ ایک آواز پر 1000 نوجوان، جب ایک امام صاحب آواز دے تو 1000 نوجوان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں پوری ایمانی قوت کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہو.